الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل لربك وانحر. میرے معزز اور محترم بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے نماز پڑھائی اور فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا. سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر اپنے گھروں کو واپس جا کے قربانی کریں گے. جس نے اس انداز سے دن گزارا اس نے سنت کے مطابق عمل کیا. اگر کسی کی نماز رہ جائے تو اس کو چاہیے کہ اسی طرح 2 رکعتیں پڑھے جس طرح امام نے 7 پہلی تکبیریں اور 5 دوسری رکعت میں تکبیریں کہیں. تقضى ركعتين كأصلهما. اور نماز اور خطبے کے بعد صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تو یہ الفاظ کہتے تقبل اللہ منا ومنک. اللہ آپ کی بھی قربانی اور عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری قربانی کو بھی قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کو واپس جاتے كان اذا كان يوم عید خالف الطريق تو آپ راستہ بدل کے جاتے. جس راستے سے آتے تھے اس راستے سے نہیں، راستہ تبدیل کر کے جاتے. اور 5واں کام، آپ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نماز نہ پڑھتے. فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنزِلِهِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. لیکن اگر گھر واپس جاتے تو گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے. اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قربانی کیجئے. قربانی وہ ہوتی ہے جو انسان کی اپنی ملکیت ہو. دھوکے سے حاصل کی گئی قربانی، فراڈ سے حاصل کی گئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ. ہر گھر والوں پہ ہر سال قربانی ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں من کان له سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو شخص مال ہے قربانی نہیں کرتا اسے عیدگاہ میں بھی نہیں آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی ان جانوروں سے کرو جن کا تذکرہ شریعت نے کیا ہے، وہ بہیمۃ الانعام ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اونٹ 5 سال کا ہو جائے مذکر اور مؤنث، گائے 2 سال کی ہو جائے مذکر اور مؤنث، بھیڑ مذکر اور مؤنث اگر 1 سال کا ہو وہ ہو جائے گا. ہاں اگر بکرا اور بکری ہے لا تذبح الا مسنہ، جب تک وہ دوندا نہ ہو اس وقت تک اس کی قربانی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا ان الجزع یوفی مما یوفی منہ السنی. 1 سال کا جو جانور ہے جس کو ہم بھیڑ یا دمبا کہتے ہیں وہ اسی طرح کفایت کرے گا جس طرح بکرا اور بکری دوندا کفایت کرتا ہے. اس قربانی کو کرتے وقت کچھ آداب ہیں.
ہر گھر ایک جانور بھی پورے گھر کی طرف سے کر سکتا ہے اور ایک آدمی 100 قربانیاں بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ نہر کیے، 63 کو خود قربان کیا اور 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی جانور بھی کیا اور جس کو خسی نہیں کیا گیا وہ جانور بھی کیا، تو دونوں طرح کے جانور قربان کرنا جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے اور اونٹ میں 7 حصے بیان کیے ہیں۔ قربانی جب کی جائے تو اس کے آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے، اگر آپ نے اونٹ قربان کرنا ہے تو اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھیے، اس کو کھڑا رہنے دیجئے اور اس کو نہر کیجئے۔ اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان سب کو بائیں طرف لٹا کر چھری چلاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ نے جانور کو بائیں طرف لٹایا، یضع قدمہ علی صفاحہما، اور اپنا قدم مبارک اس کے پہلوؤں پہ رکھا، وسمى وکبر، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ یہ بھائی سے کہہ دو اس سائٹ پہ آ جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ آپ خود چھری چلانا سیکھیے۔ اگر آپ سے کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اللہ کے رسول نے بھی صحابی سے کہا تھا اعنی علی ضحیتی، آؤ ذرا میرے ساتھ قربانی میں میری مدد کیجئے۔ مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ امر ابو موسیٰ الاشعری بناتہ ان یضحین بایدیہن، سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانی خود کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ تمہیں دوسرا ادب یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جب قربانی کرو فَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَهْرَةَ، اچھے طریقے سے چھری کو لگا لیا کرو، اور تیسرا ادب وَلْيُرِحْ ذَبِيحَةَ، اچھی طرح چھری چلانے کے بعد اس کو سکون دیا کرو۔ 7-8 لوگ جانور پہ بیٹھ جاتے ہیں، ظلم ہے، سکون سے اس کی روح کو نکلنے دو۔ چوتھا ادب کان سے کھینچ کر ٹانگ سے کھینچ کر اسے مت لائیے، خود سافلتها سقا الى الموت سوقا جمیلا، اللہ کے رسول نے فرمایا موت کی طرف اس کو لے کے جا رہے ہو تو اس کو پیار سے لے کے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا کل ایام التشریق ذبح، آج کا دن اور 11، 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے پہلے تم قربانی کر سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھالوں کے بارے میں یہ حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان یقسم بدنہ کلہا، یہ سارے کے سارے جانور جلودہا وجلالہا ولحومہا للمساکین، سب سے پہلے مسکینوں کو دیجئے۔ یہ کھالوں کے حقدار، یہ گوشت کے حقدار مسکین ہیں، ان کو محروم نہ کیجئے۔ کوئی لاکھ تمہاری منتیں کرے میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، سب سے بڑی نیکی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے بتائی۔ یہ ساری دنیا کے ادارے چلتے رہیں گے، مدارس چلتے رہیں گے، ہاسپٹل چلتے رہیں گے، مسکینوں کو محروم نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، قیامت کا دن ہوگا، منہ سے زنجیر ڈالی جائے گی، اس سے نکالی جائے گی، 70 ہاتھ یہ زنجیر ہوگی اور آگ پہ بھونا جائے گا انسان۔ جب پوچھے گا گناہ کیا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں گناہ کیا ہے، قرآن نے اس کو بتایا ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا تھا۔ اس لیے کھال کو مت بیچیے، من باع جلد اضحیتی فلا اضحیت لہ، جو اپنے ہی جانور کی کھال بیچ کے کھا لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہے۔ گوشت خود بھی کھائیے، کلو واطعموا، لوگوں کو کھلائیے، واطعموا البائس الفقیر، فقیروں کو دیجئے اور ان کو دیجئے جو مانگتے ہی نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، واطعموا القانع والمعتر، اور ایسے لوگوں کو جو فقیر الحال ہیں، جو آپ کے دروازے پہ آ جائے صدقہ کرو، اور ساتھ یہ فرمایا تصدقوا وادخروا، اور اگر آپ کے پاس زیادہ گوشت ہے آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ کتنی دیر تک ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، سیدہ عائشہ نے کھانا پیش کیا، پوچھتی ہیں یہ گوشت کہاں سے آیا؟ کہا یہ قربانی کا بچہ۔
کہا میں اللہ کے رسول سے پوچھ کر کھاؤں گا. پوچھا تو آپ نے فرمایا کلوہ من ذی الحجہ الی ذی الحجہ. اگر آپ کے پاس گوشت زیادہ ہے، اسلام کے شروع میں صرف 3 دن ذخیرہ ہو سکتا تھا، ابھی اجازت ہے اگلے ذی الحجہ تک بھی آپ کھانا چاہے سنبھال کے رکھ سکیں تو رکھ سکتے ہیں. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. میرے معزز بھائیو، ليس العيد لمن لبس الجديد. عید اس کی نہیں ہوتی جو نیا لباس پہنتا ہے. وتفاخر بالعدد والعديد. عید اس کے نہیں ہوتی جو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے اور لوگوں میں فخر کرتا ہے. انما العید من خاف یوم الوعید. عید تو اس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈر جائے. عید تو اس کی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کل یوم لا یعصی اللہ فیہ وہو لنا عید. جس دن انسان گناہ نہ کرے ہر وہ دن انسان کے لیے عید ہے جس دن گناہوں سے بچ جائے. اس لیے میں 5 گزارشیں کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. سب سے پہلی گزارش میرے بھائیوں، جانور کی قربانی تو ساری دنیا دیتی ہے. سب سے پہلے اپنی خواہش کی قربانی دیجیے. یہ خواہش نفس جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اگر دنیا جہان کا علم پڑھ لے لیکن خواہش کا غلام ہے، خواہش کا مرید ہے، ایسے انسان کو اللہ فرماتی ہے واللہ اللہ علی علم. اللہ اسے پھر بھی گمراہ ہی رکھتے ہیں. اس لیے کتابیں قیامت کو نہیں بولیں گی، یہ علم نہیں بولنا، یہ منصب عہدہ نہیں بولنا، وہاں عمل بولے گا، وہاں دل کی صفائی بولے گی. جانور کی قربانی سے پہلے اپنی اس خواہش پہ چھری چلائیے جو اسلام کے خلاف ہے، جو شرک والی ہے، جو بدعت والی ہے، جو اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں کرتا. سب سے پہلے اس پہ چھری چلائیے. دوسری گزارش، جانور کی قربانی سے پہلے بد اخلاقی پہ چھری چلائیے. عید کا دن ہے، یہ پیغام لے کے جائیے جب میرا اخلاق اچھا نہیں، میں 70 سال قربانیاں کرتا رہا لیکن میری زبان سے زہر اگلتا ہے، میری زبان سے گالیاں ہی نکلتی ہیں، میری زبان سے لعنتی بھیجتی ہیں. یاد رکھنا جو لعنت کسی پہ کرتا ہے قیامت کو سفارشی نہیں بن سکے گا. اور گالیاں دینے والا الصاب علی الہلہ مشرف علی الہلہ کا جو گالیاں دیتا ہے وہ جہنم کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. سب سے پہلے چھری اپنی زبان پہ چلائیے، اس کو پاکیزہ بنائیے، اس کو اچھا بنائیے. اور مت سمجھیے گا کہ بڑی مجلس میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ بہادری ہے، یہ گمراہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزازۃ من نفاقی، یہ بزازت جو ہے بدتمیزی ہے. بڑے بیٹھے ہوں، نیک لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں اونچی آواز سے اس طرح کی آوازیں کسنا، یہ نفاق ہے اور نفاق انسان کو جہنم میں لے جائے گا. قربانیاں ہر سال ہم کرتے ہیں، نہ ہماری زبانیں درست ہو سکی، نہ ہمارے اخلاق اچھے ہو سکے، نہ ہمیں کسی بڑے کا احترام آیا، نہ کسی چھوٹے پہ شفقت کرنا ہم نے سیکھا. یہ قربانیاں تو ساری دنیا کرتی ہے، گوشت تو سارا سال کھاتے ہیں. سب سے پہلے قربانی اپنے اچھے اخلاق کے لیے چلائیے. وعدہ کیجئے ہم کسی کو نقصان نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ مکر نہیں کریں گے. من عاش بالمکر مات بالفقر. جو انسان مکاری کے ساتھ زندہ رہتا ہے وہ فقیر ہو کے مرتا ہے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا عمل قبول ہے، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہے، 5 نشانیاں اسے یاد رہنی چاہیے. ان للحسن ضیاء فی الوجہ، عمل اس کا قبول ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے پہ روشنی اور رونق لے آتے ہیں.
وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، ہر وقت حشاش بشاش، دنیا ساری کی ساری لٹ جائے اس کی مسکراہٹیں ختم نہیں ہوتی۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، جب عمل قبول ہوتا ہے پھر اللہ جسم میں طاقت دیتے ہیں، وہ کمزور سے انسان 10 لوگوں جتنا کام کرتا نظر آتا ہے۔ آج امام ابن تیمیہ کو دیکھیے، اس کے فتوے کی کتاب کو میرے جیسا کمزور اٹھا نہیں سکتا، چہ جائے کہ اس کو پڑھے۔ میرے بھائی 300 جلدوں میں تفسیر ہدائی کا ذاتہ بہجہ، لکھنے والے بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو انسان تھے، اللہ نے ان کے اعمال کو قبول کیا اور وقت میں برکت عطا کر دی۔ اور چوتھی بات، اللہ ذوالجلال نشانی یہ دیتے ہیں جب کسی کا عمل قبول ہوتا ہے، وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ ذوالجلال اس کی محبت دنیا کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر انسان کا عمل قبول نہ ہو اس کی بھی 5 نشانیاں ہیں۔ اِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اس کے چہرے پہ بے رونقی رہتی ہے، ہر وقت پریشانی، قلق، اضطراب، یوں لگتا ہے ابھی مر جائے گا، ساری دنیا کی نعمتوں سے مل جائے، وہ روتا ہی رہتا ہے، واویلائی کرتا رہتا ہے، کبھی اسے سکون نہیں آیا۔ یہ نشانی ہے کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہو رہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں اندھیرے ہی اندھیرے، ہر وقت رونا۔ کیا بنے گا؟ اور میرے بھائی بنے گا وہ جو تیرے رب نے لکھا ہے، وہی بنے گا، اور کیا بننا ہے۔ وَضَعْفًا فِي الْبَدَنِ، یہ اعمال کی قبولیت نہ ہونے کی نشانی ہے۔ جسم میں لاغری، یہ اٹھ کے نماز بھی پڑھنے نہیں جاتا، جوان ہے، خون گرم ہے، بہادر بھی ہے، دیکھنے والا بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کی قسمت میں نہیں ہے کہ فجر کی نماز ہی جا کے بعد جماعت پڑھ لے۔ کتنے بچے 10 سالہ اس سے بھی بہادر ہیں جو اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، جس سے سردیوں میں 2.5 کلو کا یہ لیف، یہ رضائی اٹھائی نہیں جاتی، وہ کون سا بہادر ہے؟ یہ اعمال قبولیت نہ ہو پھر دل کے اندر بھی اندھیرے ہوتے ہیں، جسم بھی لاغر ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اس کے رزق میں اللہ کمی کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں نشانی، اللہ ذوالجلال اس بندے کے بارے میں دل میں بغض پیدا کر دیتے ہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آخری بات پھر ہم دعا کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن مبارک جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، ان کی بات بڑی غور سے سننے والی ہے۔ من تہاون بالآداب، جو ادب و آداب کا خیال نہیں کرتا۔ ابو بکر تھے، عمر تھے، بڑے صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن عمر جو عمر کے بیٹے تھے، ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ زبان سے کوئی لفظ نکال سکے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ عبداللہ بن عمر چپ کیوں ہیں؟ بڑوں کا ادب ہے، جب مجلسیں قائم ہوں یہ ادب سیکھیے، بڑے کا بات کرنے دیجئے، بڑا بیٹھا ہے ضرور کو دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا جب جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اور پھر اللہ دشمن کو شکست دیتے ہیں، 3 دن ہم جہاں رہیں گے۔ بدر کا مقام ہے، جنگ جیت گئے ہیں، کہا 3 دن یہاں رکیں گے۔ مدینے سے پیغام آیا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے، کہا اس کو دفنا دو، میں دعا کروں گا، مسلمانوں سے وقت کا وعدہ کیا ہے، میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا، جنازہ نہیں پڑھایا، کس لیے؟ ادب سکھایا ہے جب کسی سے بات ہو جائے، جب کسی سے بات طے ہو جائے، اس کو ثابت کرتے ہیں۔ کچھ ہو جائے میں اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر نہیں سکتا، کچھ ہو جائے میں نے لکھ دیا ہے اس سے کبھی بائیکاٹ نہیں کر سکتا۔ یہی تو مومن ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو مسلمان کی شناخت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھایا، صحابہ کے ساتھ رہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا، اگر میرے اندر اور آپ کے اندر یہ ادب نہیں آئے گا، اگر مزید 70 سال میں زندہ رہیں گے کوئی تبدیلی کا امکان نہیں۔ من تہاون بالآداب حرم من النوافل، جو ادب و آداب میں سست ہو جاتا ہے اللہ اس سے تہجد اور نوافل چھین لیتے ہیں۔ ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن، جو نوافل اور تہجد سے محروم ہو جاتا ہے پرواہ نہیں کرتا، ایک دن آتا ہے وہ سنتوں کا بھی چور بن جاتا ہے۔ ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض، اور جو سنتیں چھوڑتا ہے اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو لوگوں کو مجرم بناتے ہیں غلط فتووں کے ساتھ۔ یہ کون سی ضروری ہے؟ محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔
محمد مصطفیٰ نے تو کہا ہے کہ اگر نوافل ہوں گے تو ان نوافل کے ذریعے تو فرائض مکمل ہوں گے. اس لیے جو نوافل کو چھوڑتا ہے اللہ سنتوں سے اسے محروم کر دیتا ہے. جو سنتوں کی پرواہ نہیں کرتا، جس کے بارے میں سید المرسلین نے کہا تھا 12 رکعتیں تم پڑھ لو، ساری زندگی 25 سال 60 سال کی عمر میں نوکریاں کر کے تھک جاتا ہے انسان، گھر نہیں بنتا، لیکن 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے 12 رکعتیں پڑھ لو گے. محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ جنت میں گھر بنا دے. اور ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میرے کانوں میں یہ حدیث آئی ہے لوگوں گواہ رہنا میں دنیا سے جا رہی ہوں، آج تک میں نے یہ سنتیں چھوڑی نہیں. یہ ہے راز، یہ ہے تبدیلی کے راز. آداب سیکھیے، بڑے سے بات کیسے کرتے ہیں، چھوٹے پہ شفقت کیسے کرتے ہیں، مجالس میں بیٹھتے کیسے ہیں، کیسے کوئی بات اچھی کرنی ہے، کیسے برائی کو ختم کرنا ہے. اور ادب و اداب کے بعد نوافل کا اہتمام کیجئے، سنتوں کا اہتمام کیجئے. وَمَن تَهَاوَنَ بِالسُّنَن، جو سنتوں کا چور بنتا ہے ایک نہ ایک دن فرائض کو بھی چھوڑ دے گا، بے نمازی ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے کافر ہو جاتا ہے. ذرا کتابیں کھولیے، بے نماز جو کہتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا انسان فوت ہو جائے لا یغسل، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن، اسے کفن کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، ولا يدعى له بالمغفرة، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جاتی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جاتا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جاتا. نماز کی پابندی کیجیے، بڑے کا احترام سیکھیے، چھوٹے پہ شفقت کرنا سیکھیے، اور ہر قسم کی مکاری، فریب، دھوکے، جھوٹ، چوری اور اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے. اللہ آپ سب کی قربانی کو قبول فرمائے. دعا کیجئے اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو وہ زندگی عطا فرمائے جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، وہ زندگی جس سے دنیا کے اندر دین پھیلے، خیر پھیلے. اور اللہ کے رسول کے یہ طریقہ تھا قربانی کے لیے 50 ہزار خرچ کرنے والوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تمہاری جیبیں خالی ہیں تو مسکرا کے ملنا سیکھو. آج خوشی کا دن ہے، غصے پہ چھری چلاؤ، جس کو ملو کھلے چہرے سے ملو. اللہ کے رسول کا انداز ہی یہ تھا، ما تکلم رسول اللہ الا وهو متبسما، آپ جب بھی بات کرتے مسکرا کے بات کیا کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا سب سے محبوب عمل یہ ہے، کائنات میں سب سے محبوب عمل یہ ہے سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا. کسی سے سلام لے کے اس کو خوشی دو، کسی کو دعا دے کے اس کو خوشی دو، کسی کو کال کر کے اس کو خوشی دو. عید کا دن ہے، کسی بچے کو عیدی دے کے اس کو خوشی دو، کسی اپنے چھوٹے کو کوئی تحفہ دے کے خوشی دو. کس لیے؟ صدقہ ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ اللہ کے ہاں احب الاعمال الی اللہ، یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين واذل الكفرة والمبتدعين واذل الروافض والشيوعيين. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم تقبل توبتنا،
واغسل حوبتنا وتول أمرنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وفك أسرانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة والشهادة آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا ونور وجوهنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واغسل حوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل أبرارنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجود والمن والكرم. من علينا بالعتق من نيرانك وبالعفو وغفرانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المؤمنين اللهم فرج هم المفروجين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك حسن الخليقة يا ذا الجلال والإكرام وعفة مطعم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت. اللهم اهد ضال المسلمين اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم احفظهم في دينهم وفي أعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم ثروة للأمة الإسلامية. اللهم خذهم إلى كل خير واستعملهم في كل خير واستعملهم للخير وخذ بناصية إلى كل خير وجنبنا من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها ما بطن. إله العالمين जितने ये रोशन चेहरे बैठे हैं सबको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज दे। मौलाए करीम सबकी कुर्बानियों को शर्फ़े कबूलियत से नवाज दे। इलाहुल आलमीन जो कमजोर हैं उनको कुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह सबकी खताओं से दरगुजर फरमा सबके गुनाहों को मुआफ फरमा। इलाहुल आलमीन नमाजों के पाबंद बना तौहीद वाले बना सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बना। इलाहुल आलमीन जो चाहते न चाहते गुनाह हो चुके उसे मुआफ फरमा और आइंदा से नेकियों पर लगाने वाला बना लगने वाला बना। ऐ अल्लाह जो साहिब औलाद है उनकी औलादों को नेक बना दस्तबाजू बना आंखों की ठंडक बना और सदका जारिया बना। बे औलाद की झोलियों को भी बारौनक बना दे। मौलाए करीम जो माल वाले उनके माल में बरकत फरमा और उनको हसद और बुग़्ज़ और शरारत से महफूज फरमा फितनों से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन जो बेरोजगार हैं उनको भी तू तवंगुर बना दे। ऐ अल्लाह जो कमजोर है उनको भी गनी बना दे सबको आसानियां नसीब फरमा। अल्लाह सबको खुशियां नसीब फरमा सबकी झोलियों को खुशियों से लबरेज फरमा दे। ऐ अल्लाह जिस तरह यहाँ जमा है जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमा। अपने महबूब के रिफाकत नसीब फरमा और अपने दीदार का मुस्तहिक बना। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।